السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشاہدین کرام، آج کی اس مجلس میں آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ امید کے بغور سماعت کریں گے اور دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ کے سوالات میں پہلا سوال کیا ہے۔ جی سے بس شٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہو گیا اپنا پروڈکٹ میں صبح 5:30 صبح 5:30 ڈیوٹی، شام کو 6:30 ہوتا ہے، آتے ہیں فرائیڈے بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ آ کے نہا دھو فریش ہو کے کھانا کھا سوئے۔ ایک سوال تھا سے کہ ایک شخص آج جیسا کہ نماز میں حافظ صاحب نے نماز پڑھائے اور انہیں ایک رکعت کم پڑھایا، اسلام کرنے کے بعد لوگوں نے ان کو یاد دلایا، تو پھر انہوں نے نماز کو دہرا دی، جس مطلب نماز دہرانا چاہیے یا پھر ایک رکعت پڑھ کے اسلام کر سکتے ہیں، یہ مسئلے میں کیا ہے حدیث کے مطابق؟ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے جہاں نماز پڑھائی تو کسی حافظ صاحب نے نماز پڑھائی ہے، تو جتنی نماز پڑھانی تھی اس میں ایک رکعت انہوں نے کم پڑھائی، تو بعد میں جب ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے پھر سے پوری نماز دہرائی۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا جو رکعت باقی تھی اتنی ہی پوری کر لیتے تو کافی تھا؟ تو صحیح جواب یہ ہے کہ ان کو پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ متنبہ ہو جانے کے بعد یا متنبہ کر دیے جانے کے بعد اٹھ کر کے ایک رکعت پوری کرتے اور اس کے بعد سلام پھیرتے اور 2 سجدے سہو کرتے اور پھر سلام پھیرتے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بہت معروف صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز آپ نے 2 ہی پڑھا دی۔ اس وقت چونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا تو بعض صحابہ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے نماز کم کر دی گئی ہو، نماز ہو گئی، کچھ لوگ نکل بھی چکے تھے۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی تھے ذوالیدین، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی، میں نے پوری نماز پڑھائی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 4 کے بدلائے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 2 رکعت آپ نے پوری کی اور اس کے بعد سلام پھیرا، پھر 2 سجدے سہو کیا اور سلام پھیرا۔ مکمل پوری نماز آپ نے نہیں دہرائی۔ تو جن صاحب نے ایسا کیا ہے کہ پھر سے پوری نماز دہرائی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو کمی ہوئی تھی وہ پوری کر کے سجدے سہو کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے حضرت۔ اچھا یہ بتائیے، انڈیا میں لوگ اکثر ادھر کے عالم لوگ ادھر کچھ پروگرام کرتے ہیں لوگ، تو یہ لوگ ایسے بھی پروگرام میں اچھا بولتے رہتے ہیں، جیسے بی بی فاطمہ، فاطمہ کا جب نام لیتے ہیں تو بی بی فاطمہ اور بی بی آمینہ، آمینہ بی بی کر کے آج بھی میں نے سنا ہے اس طرح کا الفاظ، ابھی بھی سنا ہے۔ کیا اس طرح کے الفاظ بولنا درست ہے یا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا؟ تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ
बीबी फातिमा, बीबी आमिना कहना कैसा है? कोई हर्ज नहीं। बीबी के माने होता है औरत, खातून। तो अगर कोई बीबी फातिमा या बीबी आमिना या बीबी खदीजा कहता है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जो ये सजदा सहू करेंगे, जो एक रकात आखिर में जो भूल वाले पढ़ेंगे, तो फिर सलाम दोनों तरफ फेर के फिर सजदा सहू करके फिर सलाम करेंगे, या फिर एक ही में सजदा सहू करके और सलाम फेर सकते हैं दोनों तरफ? अच्छा, सजदे सहू का ये भी मैं पूरी तफसील आपको बतलाता हूँ। जरा से आगे के सवालात हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे तो इमाम साहब ने सजदा सहू के बारे में एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि बोले कि अगर उन्होंने कहा कि नमाज के अंदर दो ही चीज होती है, या तो कोई चीज कम रह जाती है या कोई चीज ज्यादा हो जाती है। तो उन्होंने बताया था कि बोले अगर नमाज के अंदर कोई किसी चीज की कमी रह गई है तो पहले सजदा सहू करना है, फिर सलाम फेरना है। लेकिन अगर कोई चीज नमाज में किसी चीज की ज्यादती हो गई है, कोई काम ज्यादा हो गया है, तो उस हालात में पहले सलाम फेर लेना है, बाद में सजदा सहू करना है। पता नहीं ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, कुछ बताएं इसके बारे में। सही बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ऐसा ही साबित होता है, जैसा कि अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी सुजूदुस सहव में ये बात कही है कि अगर नमाज में कमी हो जाए तो सलाम फेरने से पहले सजदे सहू करेंगे, और ज्यादती हो जाए तो सलाम फेरने के बाद सजदे सहू करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई वाज़ेह बात मनक़ूल नहीं है कि आपने ऐसा कोई उसूल बताया हो। बस आपके अमल से ऐसा समझ लिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बतलाया, अभी मैं इंशाअल्लाह सजदे सहू के बारे में अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बतलाई हुई थोड़ी तफसीली बात आपके सामने जिक्र करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, जैसा कि हदीस में है कि मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करना मना है, तो मुशरिक से मुराद कौन लोग हैं? ये आजकल के बरेलवी हज़रात जो हैं, क्या ये उसी में आएंगे मुशरिक में, जैसा कि ये लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं और गैरुल्लाह की भी इबादत करते हैं, बेटा बेटी यहाँ तक के गैरुल्लाह से भी मांगते हैं। मेरा सवाल यह है कि मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए जो मना किया गया है, तो मुशरिक से मुराद कौन लोग हैं? क्या वो लोग हमारे कि हमारे साथ रह रहे हैं, वो लोग हैं? सवाल पर थोड़ा रहनुमाई फरमाइएगा शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। साथी सवाल करते हैं कि क्या मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी, और मुशरिक से मुराद कौन है? अगर नहीं की जाएगी तो कौन, उससे काफिर मुराद है या मुसलमानों में भी जो लोग खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहे हैं वो मुराद है? सबसे पहले आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है। अल्लाह ताला फरमाता है, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। किसी नबी के लिए या ईमान वालों के लिए ये जायज नहीं है कि वो शिर्क करने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगरचे वो शिर्क करने वाले उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जब सामने वाले को हक बात पहुंच जाए और वो हक का इनकार करे और उसको ना माने, तो चाहे वो कुफार में से हो या अपने जैसे मुसलमानों में से हो, अगर उसको तौहीद की बात पहुंचती है वो उसका इनकार करता है और खुल्लम खुल्ला शिर्क अकबर कर रहा है, तो ऐसे आदमी के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو منع کر دیا گیا کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے قبر پہ جانے کی اجازت مانگی. اللہ تعالیٰ نے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی لیکن بخشش کی دعا کرنے سے منع کر دیا. تو کسی بھی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی بشرطے کہ یہ معلوم ہو کہ اس کو حق بات پہنچی ہے اور وہ حق کا انکار کرتا نہیں مانتا. اگر اس کا حق بات نہیں پہنچتی وہ ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے تو اس کے انشاء اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اس کے لیے دعا کریں اور اس کو تبلیغ بھی کریں اور وہ مر جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو حق بات نہ پہنچی ہو تو. کیا پتا اسے بات پہنچتی تو وہ مان لیتا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور شیخ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہیں؟ شیخ صاحب ہمارا ایک سوال ہے کہ ہم مغرب کے ٹائم نماز پڑھنے گئے تو 2 رکعت خلاص ہو چکا ہے, ہم تیسرا رکعت پائے ہیں یعنی 1 رکعت پائے ہیں. تو ہم جب ہم اپنے دوسرا رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے, سلام امام تو سلام پھیر دے گا لیکن ہم دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, پھر دوسرا رکعت میں ہم کو تحیات پڑھنا ہے کہ وہ ہم 2 ایک ساتھ میں پڑھ کے تحیات پڑھیں گے؟ ذرا وضاحت کریے تھوڑا, ابھی ہمارے پاس آدمی لوگ ہیں وہ سوال کر رہے ہیں, ذرا جلدی سے بتائیے. آپ کو بہت بہت شکریہ. یہ نماز کی وہ حالت ہے جس میں آدمی کو 3 رکعت نماز میں تینوں رکعت میں تشہد ہے. مغرب کی نماز میں اگر آپ کو امام کی آخری رکعت ملی ہے تو آپ کی پہلی رکعت ہے, آپ نے پہلی رکعت امام کی آخری رکعت کے ساتھ پڑھی. اب امام آخری رکعت پڑھ کر کے تشہد اخیر کرتا ہے, آخری تشہد پڑھ کر سلام پھیرتا ہے, تو آپ کو پہلی رکعت پڑھ کر بھی بیٹھنا پڑا. پھر جب آپ اپنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت پڑھیں گے تو آپ کو پھر دوسرا تشہد کرنا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کا پہلا تشہد ہے اب جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے پھر بیٹھیں گے, آخر رکعت پڑھیں گے, پھر تشہد کریں گے. ٹھیک ہے. تو 3 بار آپ کو تشہد کرنا پڑا, 1 بار تو امام کی اتباع میں اور 2 بار آپ کا اپنے حساب سے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیسے حال چال ہے شیخ صاحب؟ خیریت سے ہو؟ عبدالحد بھائی وہ صدقے کا بکرا ہے تو اسے مدرسے بھجوا دیں یا غریبوں میں بٹوا دیں, کیسے کریں؟ تھوڑا سا ایک مشورہ دے دو. یہ کس کو دینا مطلب جائز ہے؟ صدقے کا بکرا ہے, کسی نے کروایا ہے. بکرا صدقہ کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ پورا کہ پورا کسی مسکین کو دے دیں, کسی مدرسے میں دے دیں, یا اس میں سے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو بکرا صدقہ کرنے کی اس کے 2 طریقے. ایک تو آدمی نے یہ نیت کی کہ میں پورا بکرا ہی صدقہ کر دوں گا, ذبح کر کے اس میں سے اپنا کچھ نہیں کھاؤں. اگر یہ نیت ہے تو آپ کو پورا بکرا ہی فقراء اور مساکین میں صدقہ کر دینا ہے. مدرسے میں دے دیں, غریبوں میں دے دیں, کہیں دے دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے یہ نیت کی ہے بکرا صدقہ کرنے میں کہ ضرورت کے مطابق ہم اپنے گھر والے بھی کھائیں گے, 1 کلو 2-4 کلو جو ہوگا, اور 10-5 کلو جو بڑھے گا وہ فقراء مساکین میں یا رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے. تو اگر آپ نے خود بھی کھانے کی نیت رکھی ہے تو آپ اپنا خود بھی کھا سکتے ہیں, رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں اور فقراء میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پوری نیت تھی کہ ہم اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے, پورا ہی تقسیم کریں گے, تو آپ پورا ہی فقراء میں تقسیم کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب میرا 2 سوال تھا کہ میرے پاس 1,00,000
63,000 रुपया है, और इस पे कितना ज़कात बनेगा? साथी सवाल कर रहे हैं कि उनके पास 1,63,000 रुपए कितने ज़कात बनेगा। अगर आपका माल ज़कात की मिकदार को पहुंच रहा है, यानी 85 ग्राम सोना या 52.5 तोला चांदी की मिकदार में आपके पास पैसा है, उलमा ने यह कहा कि गरीबों के फायदे का ख्याल करते हुए चांदी का निशान मुतय्यन करें। आपके पास जो पैसा रखा हुआ है साल भर से आपने इस्तेमाल नहीं किया है, अगर वो 52.5 तोला चांदी की मिकदार में है, यानी उस पैसे से आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो आपके उस पैसे में हर 100 रुपए में 2.5 रुपया ज़कात देना वाजिब होगा। ठीक है। और बाज़ ने कहा नहीं, चूंकि सारा हिसाब सोने से होता है इसलिए सोने का हिसाब लगाएंगे। तो आपका बचा हुआ पैसा अगर 85 ग्राम सोने की कीमत के बराबर है, तब आपको उसमें हर 100 रुपए में 2.5 रुपये ज़कात देना जी। और दूसरी बात यह है, दूसरा मसला सवाल ये है कि मैंने उधार दिया हुआ किसी को, अभी वो मेरे को जो है ज़कात उसका मैं दूंगा या वो जिसने उधार लिया हुआ है वो देगा? ये थोड़ा सा बताना मेहरबानी। जिसने आपसे पैसा उधार लिया है वो तो ज़कात नहीं देगा, बल्कि खुद उसके पास जो माल है उसमें से ज़कात देगा। आपसे जो उधारी लिया हुआ है उसमें से नहीं देगा वो। अलबत्ता अगर आपने पैसा ऐसे आदमी को दिया है कि जिस वक्त भी आपको जरूरत पड़े, एनी टाइम आपको पैसा मिल सकता है, जैसे कि आपने बैंक में रखा हुआ है, या जैसे कि आपने किसी को अमानत के तौर पर रख दिया कि भाई रखे रहो, जब मैं आपको दे दो रहा, तो अगर वो जो आदमी इस पोजीशन में है कि जिस वक्त भी आप मांगे आपको पैसा दे देगा, तो आपको हर साल अगर वो पैसा 52.5 तोला चांदी के बराबर या 85 ग्राम सोने के बराबर है, तो आपको हर साल उस पैसे में ज़कात देना होगा, भले ही वो दूसरे के पास है। लेकिन अगर ऐसे आदमी के पास आपका पैसा है कि आपके तलब पर वो फौरन नहीं दे सकता, टाल मटोल करेगा, ये कि वाकई उसके पास अभी गुंजाइश नहीं, वो आपकी जरूरत पर आपका पूरा पैसा वापस नहीं कर सकता फौरन, तो ऐसे ज़कात के पैसे में, ऐसे उधार के पैसे में कोई ज़कात नहीं है। जब पैसा वो आपको देगा तब आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी अगले साल से। अगरचे बहुत सारे उलमा कहते हैं कि जब आपको मिल गया तब 1 साल की आप ज़कात देते हैं, लेकिन हकीकी बात यह है कि आपको मिलने से नहीं, बल्कि अब फिर से आपके पास वो पैसा 1 साल रखा रहे तब उसमें ज़कात है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायद एक सवाल और था, जो इंतकाल होता है, एक इंसान का इंतकाल होता है, तो आज अगर इंतकाल हुआ तो कल के बाद परसों, और मसलक के यहाँ जिसको वो बोलते हैं तीसरे दिन ज़ियारत, जैसे कि तीजा या ज़ियारत या तीजा, ऐसा ही कोई अल्फाज बोलते हैं, क्या ये इसका शरीयत से कोई ताल्लुक है या नहीं? और अगर कोई घर का मेंबर अगर कोई दूसरे मज़हब का मानने वाला हो, तो अगर वो इजाज़त मांगे कि हम ज़ियारत या तीजा में शिरकत करना चाहेंगे, तो क्या उसकी इजाज़त एक तौहीद परस्त इंसान को देनी चाहिए कि हाँ तुम जाओ? इसका अगर इस शरीयत से अगर कोई ताल्लुक नहीं है, तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये तीसरे दिन ज़ियारत का ताल्लुक शरीयत से है नहीं, फिर भी आप थोड़ा बताइएगा, शायद वज़ाहत करिएगा कि यह क्या इसका ये दीन का हिस्सा है या नहीं। क्योंकि दूसरे मज़हब वाले कहते हैं कि ये दूसरे, जैसे कि मसहब वाले बरेलवी हजरात और हनफी, इन दोनों के यहाँ ये होता है, रस्म कह लीजिए
मरने के तीसरे दिन इन दोनों मसलक के यहाँ ये रस्म होती है, तीजा ज़ियारत। उसमें पकवान पकता है, खाया जाता है, और क्या पढ़ते हैं, तस्बीह वगैरह कुछ पढ़ते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई तौहीद परस्त के घर में अगर कोई इंसान कहे कि हम उसमें शिरकत करना चाहते हैं, तो वो तौहीद परस्त की जो इंसान है उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो उसको कैसे मना करे कि नहीं जाना है? थोड़ा समझाइएगा शेख। ये सवाल मेरे ही ताल्लुक़ से है। मेरी बीवी हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखती है और मैं अहले हदीस हूँ। मैं उसको बहुत समझाता हूँ। मेरा काम है समझाना, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है। तो मेरे सवाल पर थोड़ा रहनुमाई फरमाइएगा शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथी के सवाल में बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मैयत की वफात के बाद तीजा, 40वां या बरसी के नाम पर कोई भी रस्म, कोई भी पकवान, कोई भी मजलिस, कोई भी कुरान खानी, कोई भी दुआ, कोई भी तकरीर, कोई भी रस्म कुरान सुन्नत से साबित नहीं है। ये सरासर बिदात और खुराफात और दीन में इजाफा है। इसलिए मैयत की वफात के बाद तीजा, 40वां या बरसी के नाम पर कोई भी रस्म नहीं होनी चाहिए, न उसमें शरीक होना चाहिए और न अपने घर वालों को उसमें शिरकत की इजाजत देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की, ला यहिल्लु लिइम्रातिन अन तु'मिना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। किसी औरत के लिए जायज नहीं, ला यहिल्लु लिइम्रातिन तु'मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, किसी मोमिन औरत के लिए हलाल नहीं अन तहिद्दा अला मय्यतिन फौqa सलात लयाल, कि किसी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए सिवाय अपने शौहर के 4 आशरा। शौहर की वफात पर वो 4 महीना 10 दिन तक सोगवार रहेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी इल्ला शदीद हाजत के, और कोई शौक और श्रृंगार नहीं करेगी, न ही निकाह का पैगाम रिसीव करेगी, न किसी को निकाह का पैगाम देगी। तो इससे साबित होता है कि 3 दिन तक आदमी किसी की वफात पर सोगवार रह सकता है। अलबत्ता बीवी शौहर के लिए 4 महीना 10 दिन। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस मैयत के घर वाले जिनके यहाँ वफात हुई है उनको ताज़ियत पेश करनी है, जाहिर बात है, उनके ऊपर मुसीबत आई है, उनसे मिलना है, उनको सब्र की तलकीन करनी है, उनको अजर की उम्मीद दिलानी है, उनको तसल्ली देनी है। तो क्या करेंगे? तो बेहतर तरीका यह है कि आप जनाजे में शिरकत करें, दुआ करें मैयत के लिए। अगर आप जनाजे में शिरकत न कर सके हो तो कहीं भी मैयत के घर वाले, घर पे, दुकान पे, मकान पे, बाजार में, काम पे, कहीं भी मिले, सलाम दुआ करके आप उनको ताज़ियत पेश कर सकते हैं। और ताज़ियत में आप वही बात कहें जो कुरान सुन्नत से साबित हो। लिल्लाहि मा आता व लहू मा अखज़ा, अल्लाह ने जो दिया, जो लिया सब अल्लाह का है और हम अल्लाह की तकदीर पर राजी हैं। तो ताज़ियत पेश करना इसका बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान की मुसीबत में उसे सब्र दिलाए, सब्र की तलकीन करे, तसल्ली दे, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे इज्जत का जोड़ा पहनाएगा। तो अब आइए ये कि मैयत के घर पर बाकायदा कोई मजलिस मुनक्किद कर लें, कोई शामियाना लगा ले 3 दिन तक, ताकि लोगों को मशक्कत ना हो, कहाँ कहाँ लोग जाएंगे मिलने, उस एक जगह पर आकर के लोग बैठ जाएं और ताज़ियत कर लें और मैयत के लिए दुआ करें। तो इसका क्या हुक्म है? इस सिलसिले में उलमा की 2 राय हैं। उलमा का एक बहुत बड़ा तबका यह है कि ऐसी कोई मजलिस
منعقد کر کے بیٹھنا، میت کے لیے دعا کرنا اور تعزیت پیش کرنا کراہت سے خالی نہیں۔ بعض علماء نے اس کو حرام کہا، علامہ البانی وغیرہ نے اس کو بدعت کہا، لیکن چونکہ مجلس منعقد کرنے کا ایک فائدہ یہ کہ اس جگہ پر لوگ آتے رہتے ہیں، اب کہاں جائیں گے لوگ ڈھونڈنے، اس لیے علامہ ابن باز وغیرہ نے کہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر 3 دن کے اندر لوگ بیٹھ کر کے تعزیت وصول کرتے ہیں، تعزیت پیش کرنے والا جا کر کے وہاں میت کے گھر والوں سے مل کر کے انہیں صبر کی تلقین کرتا ہے، کوئی منکر کام، کوئی بدعتی کام، کوئی شریعت کے خلاف کام، کوئی حرام کام کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے، وہاں پر کھانے پکانے کا کوئی سسٹم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نماز چھوڑنے سے بھی جس نے جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا، بلکہ ایسے حدیث میں، قرآن میں، کدھر بھی روایت میں ذکر ہوا ہے کہ جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑتی ہوئے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، اور جو نماز ہی نہ پڑھے وہ کافر ہو گیا۔ البتہ جمعہ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ یہ نہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگ باز آ جائیں مسلسل 3 جمعہ چھوڑنے سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ جب دل پر مہر لگ جائے گا تب آدمی ہدایت نہیں قبول پرواہ کر پائے گا، اللہ کی رحمت اس پر نہیں آئے گی، ہدایت کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو 3 جمعہ جو شخص چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اچھا، سجدہ سہو کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ کب اور کہاں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، اس سے منقول تحریر آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ بہتر ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر اس کام کے لیے سجدہ سہو ہے جس کو نماز میں اگر آپ عمدن کریں تو نماز باطل ہو جائے۔ کوئی بھی کام اگر آپ جان بوجھ کر نماز میں کرتے ہیں اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو ایسے تمام کاموں کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ چاہے کوئی چیز چھوڑ دیں جان بوجھ کر کے تو باطل ہوتی ہے، تو یہاں بھول کر بھی چھوڑیں گے تو سجدہ سہو، سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا مثلاً تَرْكَ تَسْبِيحَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ نَاسِيًا، اگر کوئی بھول سے رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات چھوڑ دے، وجب علیہ سجود السہو علی الصحیح، علماء کے صحیح اقوال کے مطابق اس پر سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ کم سے کم ایک بار سجدہ رکوع میں تسبیح کہنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں اور پہلا تشہد 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو تشہد ہے وہ بھول گئے، وجب علیہ سجود السہو، تو علماء کے صحیح قول کی روشنی میں سجدہ سہو واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ آپ سے پہلا تشہد چھوٹا تو آپ نے سجدہ سہو کیا۔ اسی طریقے سے مثلاً اگر کوئی رکوع چھوڑ دے، بھول گیا رکوع کرنا اور سجدے میں چلا گیا، پھر وہ اٹھا اور اس نے دوبارہ رکوع کیا اور سجدہ کیا، اب وہ نماز مکمل کرے اور سجدہ سہو کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 1 رکعت ہی بھول گیا اور سلام پھیر دیا، یا 2 رکعت بھول گیا
اور سلام پھیر دیا پھر اسے خود یاد آیا یا کسی نے یاد دلایا تو وہ نماز کو مکمل کرے گا جو چھوٹی ہے اور سجدے سہو کرے گا. نماز کو مکمل کرے گا یعنی سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرے گا اور یہ واجب ہے. والضابط اور اس میں قاعدہ یہ ہے ان کل شیء یبطل عمده الصلاۃ ہر وہ کام جو نماز میں جان بوجھ کر کرنے سے نماز کو باطل کر دیتی ہے ایسا ہر کام بھول کر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. البتہ علامہ ابن باز کہتے ہیں کہ ان تمام امور میں سجدہ سہو بے شک واجب ہے لیکنہ مخیر اسے اختیار ہے ان شاء فعلہ قبل السلام اگر چاہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے وَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ السَّلَامِ جَازَ ذَلِكَ لیکن اگر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کو مؤخر کرتا ہے بات کے لیے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن الافضل فی غالب انواع السہو ان یکون قبل السلام عام طور پر سہو اور بھول کی جتنی حالتیں نماز میں ہیں ان میں افضل یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو. الافضل ان یکون قبل السلام بہتر یہی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو. فَإِن سَلَّمَ عَن نَقْصِ رَكَعَتَيْن فَأَكْثَرَ اگر کوئی 2 رکعت چھوڑ کر یا اس سے زیادہ چھوڑ کر کے سلام پھیر دیا 2 رکعت اس نے پڑھی ہی نہیں اور سلام پھیر دیا. مثلا ان سلم عن ثلاث فی الظہر اگر کوئی 3 رکعت چھوڑ کر کے ظہر میں ایک ہی رکعت میں سلام پھیر دیا یا عصر میں یا عشاء میں یا مغرب میں 2 رکعت چھوڑ کر کے نماز سلام پھیر دیا یا 1 رکعت چھوڑ کر کے سلام پھیر دیا فجر میں یا جمعہ میں بہرحال رکعت چھوڑ کر کے اگر اس نے پہلے سلام پھیر دیا ثم نبہ پھر اسے یاد آیا فَإِنَّهُ يَقُومُ تو وہ کھڑا ہوگا اور اپنی نماز مکمل کرے گا. ایسی حالت میں جب اس نے رکعت چھوڑ دی تھی سلام بھی پھیر دیا اب اٹھ کر کے وہ رکعت پوری کر رہا ہے اب وہ کیا کرے گا یجعل سجودہ بعد السلام اب وہ سجدہ سہو جب کرے گا تو سلام پھیرنے سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں کرے گا سجدہ سہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جو پہلے سوال کا جواب میں نے دیا کہ آپ نے 4 رکعت والی نماز 2 ہی پڑھا کر پھر دیا سلام بعد میں آپ نے 2 رکعت مکمل کیا پھر سلام پھیرا پھر سجدہ سہو کیا پھر سلام پھیرا. ھذا هو الافضل یہی افضل ہے. اما انواع السہو الاخرى لیکن سجدہ سہو کی دوسری حالات جیسے اس میں کیا ہوگا سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو جیسے تشہد اولا بھول گیا پہلے تشہد تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا یہ اللہ کے رسول میں ثابت ہے. یا رکوع اور سجدے کی تسبیحات اس سے چھوٹ گئی تو بھی سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. یا 1 رکعت اس نے زیادہ پڑھ دیا 4 کے بجائے 5 پڑھ دیا پھر اسے یاد آیا فَإِنَّهُ يُكَمِّلُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَسْجُدُ السَّهْوَ قَبْلَ السَّلَامِ نماز مکمل کرتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. وَإِن سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا بَأْسَ اور اگر وہ بعد میں
سلام پھیرنے کے بعد سجدے سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ تو نماز میں کمی بیشی کی بات ہوئی. اسی طریقے سے نماز میں اگر آپ کو شک ہو جائے، بھلے کمی بیشی نہ ہو، صرف شک ہو جائے تو اس شک کی بنا پر بھی آپ کو سجدے سے کرنا ہے. کہتے ہیں كذلك مما يكون بعد السلام اذا غلب على ظنه. سجدے سو آدمی سلام پھیرنے کے بعد کرے گا کب؟ جب اس سے کسی چیز کا غالب ظن ہو. شبہ تو ہے لیکن ایک چیز پر زیادہ گمانے کی یہی میں نے کیا. مثلا غلب على ظنه انه کمل الصلاۃ، اس کا زیادہ یقین یہ ہے کہ نماز پوری پڑھی، پھر بھی شک ہے کہ 3 پڑھی کہ 4 پڑھی. زیادہ یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھ لی لیکن شک ہے. فبنا علی ھذا، تو جس پر زیادہ گمان اس کا ہے اسی کو مانے گا، نماز پوری کرے گا. اب کیا کرے گا؟ وہ سلام پھیر دے گا، اس کے بعد سجدے سو کرے گا. اگر شبہ ہے لیکن غالب گمان کیا ہے آپ کا کہ آپ نے پوری پڑھی، تو آپ پوری ہی مان کر کے سلام پھیر دیں گے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کریں گے. اسی طریقے سے اذا شک هل سجد واحدۃ او سجدتین، اسے شک ہو گیا کہ اس نے 2 سجدہ کیا یا ایک ہی کیا، تو کیا کرے گا؟ اب وہ دوسرا سجدہ کرے گا. اسے اگر شک ہو گیا، غالب گمان نہیں، شک ہے. غالب ہوتا تو غالب پر عمل کرتا، لیکن شک ہے کہ 2 سجدوں میں سے ایک کیا یا دونوں کر چکا ہے، تو دوسرا سجدہ کر لے. وَيَسْجُدُ السَّهْوَ قَبْلَ السَّلَامِ، تو اب اس حالت میں، شک کی حالت میں جس میں غالب گمان نہیں ہے، سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سو کرے. مثلا سجدہ سجدتن، ایک آدمی نے ایک سجدہ کیا اور اسے شک ہو گیا کہ یہ میرا پہلا سجدہ ہے یا دوسرا ہے. فَإِنَّهُ يَجْعَلُهَا الْأُولَىٰ، تو اسے پہلا سجدہ مانے گا، دوسرا سجدہ کر لے گا تاکہ اسے یقین ہو جائے. اب نماز مکمل کرے، سلام پھیرے اور 2 سجدے سو کرے، یہی مشہور ہے. یعنی اگر غالب گمان نہیں ہے، اس کو شک ہے، شک کی بنا پر اس نے سجدہ کیا ہے، تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سو کرے. لیکن اگر سجدے کو مؤخر کرتا ہے، بعد میں بھی سجدے سو کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فی حالین الافضل بعد السلام، 2 حالات میں سلام کے بعد افضل ہے. کب؟ احد الحالین، پہلی حالت کیا ہے؟ اذا سلم عن نقص رکعت، آدمی نے سلام پھیر دیا اور 1 رکعت چھوڑ دیا یا زیادہ چھوڑ دیا، پھر اسے یاد آیا، اب وہ رکعت پوری کرے گا اور سلام پھیر دے گا، پھر اس کے بعد وہ سجدے سے کرے گا. ایک حالت یہ ہے جب بعد میں کرے گا. دوسری حالت کیا ہے؟ جب اسے غالب گمان ہو کہ میں نے نماز پوری پڑھی ہے، بھلے شک ہے تھوڑا سا، لیکن غالب گمان پر اگر اس نے عمل کیا ہے تو وہ غالب گمان پر عمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد سجدے سے کرے. بہرحال انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی پہلے کر لیا یا بعد میں کر لیا، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اعمال سے پتہ چلا، وہ علامہ ابن باز کی رائے یہ تھی. لیکن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول اخذ کیا تھا وہ یہ، آپ کے اعمال سے ان کو ایسا لگا کہ اگر نماز میں کمی ہو جائے
تو سلام پھیرنے سے پہلے، اور اگر زیادتی ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے فہم کی روشنی میں توفیق دے، اور اسے دوسروں تک عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔